طارق بن زیاد نے 711 میں سمندر کے راستے اسپین میں داخل ہونے کے بعد اپنی چھوٹی سی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی کشتیاں جلا دو۔ مخالف فوج ان پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن اس کے باوجود طارق بن زیاد کی فوج نے اس کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے کشتیاں جلا دیں۔ اللہ پر حتمی اعتماد اور پاک مقصد کے لیے لڑنے کے مضبوط عزم کا طارق نے مناسب مظاہرہ کیا۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے بھائیو، ہم یہاں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ اب دشمن آپ کے سامنے ہیں اور پیچھے سمندر ہے۔ تم اللہ کے لیے لڑتے ہو، یا تو تم فاتح ہوگے یا شہید ہو جاؤ گے، کوئی تیسرا انتخاب نہیں ہے۔ بہادری کا مظاہرہ کریں اور اسلام کی فتح قریب ہے۔ طارق بن زیاد کا تعلق الجزائر کے بربر قبیلے سے تھا اور طارق بن زیاد اسلام قبول کر چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ طارق بن زیاد ایک آزاد کردہ غلام تھا۔ اسلام نے غلاموں کو بھی اعلیٰ مقام فراہم کیا۔ طارق بن زیاد کو آئیبیریا کی تاریخ کا سب سے اہم کمانڈر سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمت سے کام لو اے طارق، اور جس مقصد کے لیے نکلے ہو اسے پورا کرو۔ پھر طارق بن زیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو اندلس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ طارق مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے اور اس لمحے سے ہی طارق بن زیاد کو اپنی جیت پر کبھی شک نہیں ہوا۔ انہوں نے 711 میں مراکش سے ایک چھوٹی فوج کی قیادت کی اور اونچی چٹان پر اترے، جسے اسپین میں ان کے نام کے بعد جبل الطارق کہا جاتا ہے۔ طارق کی فوج 300 عربوں اور 10,000 بربر قبیلے کے لوگوں پر مشتمل تھی۔ اسپین کے بادشاہ روڈرک نے مسلمانوں کے خلاف 1,00,000 فوج کا لشکر تیار کیا تھا۔ طارق بن زیاد نے طارق بن مالک سے مزید 7,000 گھڑ سواروں کا اضافی دستہ وصول کیا۔ طارق بن زیاد نے دشمن کے بڑے لشکر کے سامنے مسلمانوں کو تھوڑا گھبرایا ہوا پایا تو اس نے جہازوں کو جلانے کا حکم دیا اور مجاہدین سے تاریخی خطاب کیا۔ دونوں افواج گواڈلیٹے کے میدان میں آمنے سامنے ہوئی، جہاں طارق بن زیاد نے 28 رمضان 92 ہجری کو گواڈریک کو شکست دے کر جہنم واصل کیا۔ شکست خوردہ ہسپانوی فوج ٹولیڈو کی طرف پیچھے ہٹ گئی۔ طارق بن زیاد نے ان کا تعاقب کرنے کے لیے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک قرطبہ کی طرف بڑھی اور دشمن فوج کو زیر کیا، دوسرے نے مرسیہ پر قبضہ کیا اور تیسرا سرگوسا کی طرف بڑھا، اور طارق بن زیاد خود ٹولیڈو کی طرف بڑھا۔ شہر نے بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے۔ اسپین میں بادشاہ روڈرک کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ عظیم الشان فتح کی خبر سن کر کمانڈر موسیٰ بن نصیر 18,000 کی ایک اور بڑی فورس لے کر اسپین پہنچ گیا۔ دونوں جرنیلوں نے جزیرہ نما آئیبیریا کے 2/3 سے زیادہ حصے پر قبضہ کر دیا۔ یکے بعد دیگر سرگوسا، بارسلونا، پرتگال گرتے چلے گئے۔ بعد میں پیرینیز کو عبور کیا گیا اور فرانس میں لیونس پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس طرح اسپین 711 سے 1492 عیسوی تک 750 سال سے زیادہ عرصے تک مسلمانوں کی حکومت میں رہا۔ عمل درآمد کی تیزی اور کامیابی کی تکمیل میں طارق بن زیاد کی اسپین میں مہم دنیا کے فوجی اینلز میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ طارق بن زیاد کا انتقال 720 عیسوی میں ہوا۔ May Allah have mercy on him.